अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फिज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। आज के इस प्रोग्राम में हम मसला कश्मीर पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 में जैसे ही भारत ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया, कश्मीर में तब से लेकर अब तक हालात बहुत नासाज हैं। कुछ कोरोना वायरस के बायस जितना गौर व फिक्र मसला कश्मीर पर किया जाना चाहिए था नहीं हुआ। इसके अलावा साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत से सालिसी की तवक्कुआत का इजहार किया था। जिन सालिसी की तवक्कुआत का इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने किया, भारत ने उन्हें कबूल नहीं किया। लेकिन अब इतलात के मुताबिक भारत तीसरे मुल्क की सालिसी के लिए तैयार है। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मकबूजा कश्मीर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं समाजी रहनुमा रिफत वानी। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत वानी साहिबा आपके वक्त का। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भारत कश्मीर के किसी भी मानी खेज हल के लिए किसी तीसरे मुल्क की सालिसी को तस्लीम करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हैदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी बिल्कुल, ये मुमकिन है कि भारत कश्मीर के मसले के ऊपर जो है वो सालिसी के लिए किसी तीसरे मुल्क की हिमायत हासिल कर सकता है, मगर ये वक्त और हालात के ऊपर मुनहसर होगा। अगर हम माजी में देखें तो भारत ने पहले भी तीसरे मुल्क की जो सालिसी है और उसके ज़रिए अपने मामलात को जो है हल किए हैं। जैसे अगर आप सिंध ताश एग्रीमेंट ले लें, वो वर्ल्ड बैंक के सालिसी से हुआ था। इसी तरह अगर आप ताशकंद का एग्रीमेंट देख लें, वो रूस ने करवाया था। तो आजकल का अगर आप दौर देखें तो इसमें कोई एक सुपर पावर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ग्रोह जो है वो नमूदार हो रहे हैं। जैसे रूस है, चीन है, और आजकल अगर आप देखें जो रिपोर्ट्स आई हैं बहुत सारे पेपर्स में कि जो यूएई है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। वो दोनों को जो है टेबल पे बिठा के जो है इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ ये डिस्प्यूट बल्कि जितने भी इंडिया और पाकिस्तान के माबैन डिस्प्यूट हैं उनमें जो है वो सालिसी का किरदार अदा करता नज़र आ रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि ये जो तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं ये कितने मुस्बत और कितने असरअंदाज हो सकते हैं। मौजूदा भारत की मुआशी बदहाली और कोविड-19 की अबतर जो सूरत हाल है, इसमें भारत जो है बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और वो डिपेंड करने लगा है बाकी ममालिक के ऊपर। तो इस वक्त जो है हिंदुस्तान को अगर देखें तो माजी से ज़्यादा जो है वो बाकी ममालिक की ज़रूरत है। और इस वक्त में जो है वो मैं नहीं समझती कि वो जो है मसला कश्मीर या जो और यानी इसको ज़्यादा एक्टिव वो कर सकता है, ये उसके हित में नहीं है और इससे वो नुकसान में जाएगा। और उसको इस टाइम जो है किसी न किसी तरह से मसला कश्मीर को जो है वो हल करना है, और स्पेशली तब जबकि चीन जो है वो उसे बार बार आंखें दिखा रहा है। और चीन ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है इंडिया को कि मतलब अगर आपने आर्टिकल 370 को आप जो है रिस्टोर नहीं करते हो और आप जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या आप जो मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट हैं उनको आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो हमारी तरफ से जो है बहुत एग्रेसिव जो बिहेवियर होगा हमारा वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान इस वक्त जो है कोई भी नाखुशगवार वाक़या या कोई भी मतलब जंग या किसी भी तरह की जो एडवेंचर है वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो जो है किसी तीसरे मुल्क की सपोर्ट लेकर अपने जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ, तो उनको जो है अपने तमाम तनाज़ात को, स्पेशली जो डिस्प्यूट है जो हमारा डिस्प्यूट है कश्मीर का डिस्प्यूट, इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तनाजुर में पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा कश्मीर के बगैर मुज़ाकरात ना करने पर साबित कदम नज़र आती है, तो फिर मुज़ाकरात कैसे शुरू होंगे?
دیکھیے پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان انفیکٹ جنوبی ایشیا میں امن نہیں ہو سکتا، اور دونوں ممالک کے درمیان اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا تنازع جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہی ہے۔ اگر ہم ماضی کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم نے بہت سے ایسے اقدامات دیکھے ہیں، جیسے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی بحالی ہوئی، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ مطلب آنا جانا شروع ہوا، اسی طرح سمجھوتا ایکسپریس جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا، اسی طرح اور بہت سارے اقدامات کیے گئے، مگر چونکہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل نہیں ہوا، اس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ جتنے بھی تمام جو پروجیکٹس جو سٹارٹ کیے گئے تھے، جو ٹریڈ تھا، جو ایل او سی کے ذریعے بھی ٹریڈ ہو رہا تھا، وہ تمام جو پروجیکٹ تھے وہ بند ہو گئے، اور لوگوں کو اس کا بہت بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اور اسی تنازع کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں 27 فروری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت بڑی جو جنگ ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ابھی بھی مطلب اگر یہ دونوں ملک جو ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو اس کا جو ایٹ دا اینڈ رزلٹ ہوگا وہ جنگ پہ ہی ختم ہوگا، اور یہ تقریباً 2 ارب لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، یہ اس پورے خطے کی کہ امن کا سوال ہے۔ تو ہندوستان کو اپنی ہٹ درمی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہندوستان کے ساتھ جب بھی آپ بات کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم صرف پی او کے اوپر بات کریں گے، آئی او کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے۔ تو ہندوستان کو جو ہے اپنی ہٹ درمی کو چھوڑنا ہوگا، اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اس کو جو ہے خود سے پیشکش اس ٹائم کرنی چاہیے۔ پوری دنیا کووڈ سے جوجھ رہی ہے، انفیکٹ انڈیا میں اس ٹائم کووڈ سے کوہرام مچا ہوا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پرسکون زندگی گزاریں، وہ بھی ہماری طرح عام لوگ ہیں، وہ بھی اپنی پولیٹیکل یہ جو لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے بہت بری طریقے سے وہ پس رہے ہیں، اس سفر کر رہے ہیں۔ تو ہماری بھی خواہش ہے کہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو اور کوئی خون خرابہ نہ ہو، اور ہم لوگوں کو بھی جینے کا رائٹ دیا جائے، لیکن یہ اس ٹائم تک ممکن نہیں ہے جب تک ہندوستان اس پورے اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے فیصلے کیے جائیں تو وہ عوام کے لیے بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے۔ جب تک عوام کے لیے فیصلے قابل قبول نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کتنے بھی سمجھوتے کیے جائیں، کتنے بھی ایگریمنٹس کیے جائیں، کتنی بھی بات چیت کی جائے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ابھی فی الحال تو ہندوستان میں اس ٹائم جو کووڈ کی سچویشن ہے اس میں تو مذاکرات کے لیے جو ہے میرے خیال سے کوئی ابھی گنجائش نہیں بن رہی ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں وہاں پہ جو حالات اس ٹائم چل رہے ہیں، اور ان کی گورنمنٹ جو ہے ابھی کووڈ اور ان سب چیزوں میں بزی ہے، لیکن امید کریں گے کہ آنے والے جو وقت ہے یا جو کچھ دن ہیں یا مہینے ہیں اس میں انڈیا کی طرف سے جو ہے خود وہ بڑھ کر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ آفر کریں، پاکستان کو بھی، یونائٹڈ نیشنز کو بھی، اور کشمیری لیڈرشپ کو بھی وہ اعتماد میں لیں، اور اس ڈسپیوٹ کو جو ہے جلد از جلد وہ ریزالو کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کیا خطے کی بدلتی صورتحال کشمیر کے مستقل حل کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیے مجھے تو فی الحال اس کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے نصیب میں تھوڑا اور انتظار لکھا ہے، کیونکہ ابھی ہندوستان میں جو کووڈ کی وجہ سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے گورنمنٹ جو ہے اسی میں بزی دکھ رہی ہے، لیکن دیکھیے انڈیا کو یہ باور کروانا بہت ضروری ہے کہ جنوبی ایشیا تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کریں گے، اور اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر جو ہے اپنے تمام مسائل پہ قابو پائے گا تو ایسا ناممکن ہے، اور ہندوستان کو یہ باور کروانا وہ بھی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ مسئلہ کشمیر
کو حل کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. بلکہ نہ صرف آپ دیکھیں اس کا جو فائدہ ہے وہ انڈیا اور پاکستان کو ہوگا، بلکہ چین، روس، افغانستان کے لیے بھی جو ہے یہ ڈسپیوٹ حل ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سے ان کو بھی بہت زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ ملیں گے. اگر آپ اس کو دیکھیں، بھارت جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے روس کے ساتھ تیل اور انرجی کی جو اپنی ضروریات ہے وہ ان کو پورا کر سکتا ہے. اسی طرح روس جو ہے وہ بھارت کی جو منڈیاں ہیں ان تک ان کی رسائی جو ہے اس کو حاصل ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ چین دیکھیں، وہ اپنا جو تبت کا ایریا ہے اس کو سی پیک کے ساتھ ملا سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی تمام جو علاقائی قوتوں کا ساتھ دے کر جو ہے دوستی اور تجارت جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے، اور جو خطے میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں ہندوستان کو باور کروائی جائیں گے، اس میں صرف آپ ہی نہیں، پورا کا پورا خطہ جو ہے وہ خوشحال ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. اور آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی چیزیں جو ہے ہم مل بانٹ کے کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو تمام ملک جو ہے وہ بینیفٹ دے سکتے ہیں. ہم نے اگر آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ اگر آپ اپنے ہمسائے کی دیواریں کمزور کریں گے، کہ مطلب آپ دشمنوں کو اندر گھسا رہے ہیں. آپ کا ہمسایہ مضبوط ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے گھر کی مضبوطی کی جو ہے ضمانت ہے. تو ہندوستان کو اس وقت کے اس مقام پر جو ہے ان چیزوں کو باور کروانے کی ضرورت ہے. اور ہندوستان کی ترقی کا راز جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے. وہ آج سمجھے، کل سمجھے، یا آج سے 5 سال 10 سال بعد سمجھے، لیکن ایک دن ہندوستان اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا ہندوستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، ہندوستان کے لوگ ترقی نہیں کر سکتے، وہ خوشحال نہیں ہو سکتا، اور سب سے بڑی بات کہ کہیں پر بھی پورے خطے میں امن نہیں ہوگا. تو یہ میری ایک رائے ہے، اور امید کروں گی کہ جو لوگ ہیں وہ مجھے جو ہے باقی پینلسٹ کو سننے کا موقع ملے گا، اور میں ان کے بھی ویوز جاننا چاہوں گی کہ کتنے جو ہیں میرے رائے سے وہ ایگری کرتے ہیں. لیکن یہ میری جو ہے ایک چھوٹی سی اس پہ رائے ہے. شکریہ. جی تو ناظرین، رفت وانی صاحبہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو آپ سب نے سنا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسے ثالثی تعلقات استوار ہوں جو کشمیر کے مستقل حل کے لیے بہتر ہوں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے گلوبل ٹائمز پاکستان. اللہ حافظ.